قبلہ ٹھیک کرنا یہ بڑا، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک قبلہ اپنا پہلے سیدھا کرتے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی آپ کی کوشش کرنی ہے. قبلے کا مطلب آپ کی زندگی کا روڈ میپ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. ہر انسان کو اپنا مقصد ڈھونڈنا ہوتا ہے. جو وہ مقصد ہوتا ہے وہ یاد رکھیں ہر انسان کی وہ دل میں ہوتا ہے، دماغ میں نہیں ہوتا. دماغ جو آپ کا دل کا جو مقصد ہوتا ہے، جو دل آپ کا کہہ رہا ہوتا ہے، دماغ اس طرف لے کے جاتا ہے. دماغ جو ہوتا ہے وہ اور چیز سوچتا ہے، دل اور طرف جاتا ہے. آپ کا کام ہے کہ جو میرا دل کہہ رہا ہے دماغ کو اس طرف لگاؤ وہ کرنے کے لیے. میں نے اپنی ساری زندگی صرف اپنے دل پہ گیا ہوں. 9 سال کی عمر میں فیصلہ کیا کرکٹ کھیلنا ہے. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نہیں کھیلوں گا یا میں فیل ہوں گا، کبھی نہیں میں نے سوچا. وہ میرا قبلہ بن گیا. پھر اس کے بعد ہاسپٹل قبلہ بن گیا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے. پھر پولیٹکس قبلہ بن گیا کہ پولیٹکس کیوں، کہ پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جو قائد اعظم نے جو ملک بنانے کے لیے جدوجہد 40 سال کی تھی، اور جو علامہ اقبال نے ایک بڑا خواب دیکھا تھا. تو اس کے اوپر واپس لے کے آنا ہے اسلامی فلاحی ریاست، جو کہ دنیا کی پہلی ریاست بنی تھی. فلاحی ریاست، یہ یاد رکھنا، دنیا کی پہلی فلاحی ریاست جو آج آپ کو اسکینڈینیویا میں نظر آتی ہیں، یورپ میں نظر آتی ہے، اس دنیا کی پہلی فلاحی ریاست مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی. اور وہ اس پہ ہمارا جو ویژن تھی اس ملک کی، نہیں تو دیکھیں وہاں اب 200 ملین 20 کروڑ مسلمان آج ہندوستان میں ہیں. وہ ان ساروں نے بھی ووٹ دی تھی پاکستان کو، کیونکہ وہ ایک تصور تھا کہ ایک ایسا ماڈل بنائیں گے کہ دنیا کو بتائیں گے کہ اصل میں اسلام ہے کیا. کیونکہ وہ جو فلاحی ریاست بنی تھی، جو فلاحی ریاست مدینہ کی بنی تھی، وہ ایک دنیا کا ایک سب سے کامیاب ماڈل تھا. اس ماڈل کے اوپر ایک وہ بنیاد رکھی گئی تھی جدھر دنیا کا ایک سب سے عظیم سویلائزیشن بنا تھا. اس کے اصول مدینہ کی ریاست پہ رکھے گئے تھے. وہ سارے ماڈرن پرنسپلز تھے، لوگ ریئلائز نہیں کرتے. میں کئی دفعہ کہتے جی 1400 سال کی بات نہ کریں. وہ جو 1400 سال پہلے پرنسپلز رکھے گئے تھے ماڈرن پرنسپلز تھے. اور وہ یاد رکھنا کہ جو بھی ملک ان پرنسپلز کو اپناتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. جو بھی، اگر چائنا نے اس کا ایک پرنسپل کہ لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، 30 سال پہلے چائنا کیا تھا؟ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا چائنا جدھر آج پہنچا ہے. لیکن 30 سال پہلے چائنیز لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. اور انہوں نے غربت سے نکالتے نکالتے چائنا کو آج دنیا کی سب سے فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی بنا دیا ہے. 30 سال پہلے ان کا پر کیپٹا کیا تھا؟ ہمارے جتنا تھا، جتنا آج ہمارا ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. آج چائنا کا پر کیپٹل $10,000، 10 نہیں، ان کا جی ڈی پی 10 ٹریلین ہے. 30 سال پہلے ان کا $300 بلین تھا جو آج ہمارا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اسکینڈینیوین ممالک کے اندر اگر خوشحالی ہے، اس لیے کہ انہوں نے وہ سارے پرنسپلز اپنائے کیے ہوئے ہیں. ایک فلاحی ریاست ہے، عدل اور انصاف کا نظام ہے، انسانیت ہے. اور اس کی وجہ سے میں پولیٹکس میں آیا. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں آیا وہ بنانے کے لیے تو ساروں نے، کسی نے نہیں سمجھا کامیاب ہوں گا. لیکن میں نے پکچر تب بھی کیا ہوا تھا. پھر یہ نمل کا، پھر جو میرا فائنل جو زندگی کا گول ہے وہ یہ کہ یہ وہ انشاءاللہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں کے اوپر یہ ایک عظیم قوم کھڑی ہوگی جو دنیا میں ایک مثال بنے گی. ہم ایک مثال بنے گے انشاءاللہ. اچھا، اب آپ کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا قبلہ صحیح کرنا ہے. 2 سوال کبھی سائنس ان 2 سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے
اور آپ جب مریں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی سائنس نہیں جواب دے سکتی. اس کا جواب ہے ہی صرف دین کے. کہ جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی، ان میں اس کا جواب ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نماز میں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشی، وہ راستہ ہے آپ کا قبلہ. اور نعمتیں کس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں کسے بخشی؟ اللہ کا حبیب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ان کی زندگی آپ کو اسٹڈی کرنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ ان سے کامیاب انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا. جو انہوں نے اچیو کیا دنیا کی تاریخ میں کسی نے اچیو نہیں کیا. میں جب بھی ملتا ہوں بڑی اپنے نوجوانوں سے، کسی نے بل گیٹس کی کتاب پکڑی ہوتی ہے، کسی نے وہ اسٹیو جابس کی کتاب پکڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ کامیاب ماڈل بھی کامیابی کی. کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب پکڑتا ہے کہ کیسے پیسے بنانے ہیں، تو کامیاب پیسے بنانے کا ماڈل ہے. لیکن جو اللہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو، وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تو خود کفیل ہے، اللہ کو تو کوئی کچھ نہیں آپ فائدہ پہنچا سکتے یا نقصان. تو جب وہ قرآن میں آ کے کہتا ہے ہماری بہتری کے کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کیونکہ ان سے دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی کامیاب انسان نہیں آیا، نہ ہی آ سکتا. اور اس لیے تو جب آپ اپنا قبلہ صحیح کرتے ہیں ان کی زندگی سے، تو اس کے بعد ہر انسان کو اللہ نے کوئی صفت دی ہوئی ہے جو آپ کے دل میں ہے. اپنا جو دل ہے اس کو فالو کرو، کیونکہ جو جنون ہے وہ دل سے آتا ہے. تو لہٰذا جب آپ نے فیصلہ کر لیا میں نے کرنا کیا ہے، پھر پلیز ایک چیز یاد رکھیں، اپنی کشتیاں جلا دیں. پھر کوئی